اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامات قیامت سیریز میں علامات صغریٰ کے ضمن میں آج ہم جس علامت کا بیان کریں گے وہ بھی قیامت کی ان علامات میں سے جس کو ہم آج پوری وضاحت کے ساتھ اپنی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ قرب قیامت میں حضور نے فرمایا اہل مغرب کا غلبہ ہوگا۔ جو ویسٹرن ورلڈ ہوگی وہ لیڈ کرے گی دنیا کو قرب قیامت میں، اور وہ آج کر رہی ہے۔ آج کے دور میں مغربی ممالک کی ترقی اپنے کمال پر ہے، اور امت مسلمہ مجموعی طور پہ روبہ زوال ہے، اور یہ بھی واضح رہے کہ عصر حاضر کے ان تمام حالات کی خبر بھی یہ کوئی آج کل کی بات نہیں، یہ حضور نے اس وقت فرما دی تھی کہ قرب قیامت میں یہ ہوگا کہ مغرب روبہ عروج ہوگا، علم میں، فن میں، ہر حوالے سے، اور مشرق پر زوال ہوگا۔ اس حوالے سے حدیث پاک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث صحیح ہے، کتاب الامارہ میں ہے، حدیث نمبر 1925، مسند ابو یعلیٰ میں ہے 783، مسند بزار میں ہے 1222، اور مسند ابی عوانہ میں ہے 7510۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال اہل الغرب ظاہرین علی الحق حتی تقوم الساعۃ، اہل مغرب حق پر مکمل غالب آ جائیں گے، اہل حق پر، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ یعنی قیامت کا قیام اہل مغرب کے غلبے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اور اس پر حضور شیخ الاسلام نے اپنا موقف جو صراحت مزید فرمائی وہ یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ مغرب کے لوگ غلبہ پا جائیں گے، جب ایسا ہو جائے تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ محدثین نے اہل مغرب پر مختلف تشریحات کی ہیں، بہت ساری، کہ مغرب سے مراد کسی نے کوئی ٹیکنالوجی لی، کسی نے کچھ لی، لیکن حضور شیخ الاسلام کا بالصراحت ہے، وہ کہتے ہیں جی عبارت النص سے یہ بات بالکل ثابت ہے، اور مغرب کا عروج بھی ثابت ہے۔ یہ ایک بالکل واضح نشانی ہے، اس میں کسی تعویل توجیہ کی ضرورت نہیں ہے۔ آج مغربی اقوام ہر لحاظ سے اہل اسلام پر غالب ہیں، اور یہ فرمان کے بالکل عین مطابق ہے۔ اس کے بعد اسی طرح کی ایک روایت جو اسی موقف اور اسی نقطہ نظر کی وضاحت کرتی ہے حضرت ثوبان سے مروی ہے، جس کو امام احمد بن حنبل نے مسند میں 22450، امام ابو داؤد نے السنن میں 4297، اور امام ابن ابی شیبہ نے المصنف 37247 میں بیان فرمایا کہ وہ وقت قریب ہے کہ جب دیگر اقوام تمہیں مٹانے کے لیے مل کر سازشیں کریں گی، امت مسلمہ کو کہا گیا، اور ایک دوسرے کو وہ اس طرح بلائیں گے جیسے دسترخوان پر کھانا کھاتے وقت لذیذ کھانا لگا ہو اور سارے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ اور کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہمارا یہ حال اس وقت قلت تعداد کی وجہ سے ہوگا کہ ہم تھوڑے ہوں گے اور وہ سب ہم پر چڑھ دوڑیں گے؟ حضور نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اس وقت تک تعداد میں تو بہت زیادہ ہوگے، البتہ تم سیلاب کی جھاگ کی طرح، پانی کے جھاگ کی طرح ناکارہ ہوگے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب ختم فرما دے گا، اور تمہارا دبدبہ نکال دے گا، اور تمہارے دین سے دوری کی وجہ سے تمہارے دلوں میں بزدلی ڈال دے گا۔ تو پھر کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہن، آپ نے ارشاد فرمایا وہن سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ اب اس پورے چیز سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ غلبہ مغرب اور زوال اسلام اور زوال مشرق، یہ دو تین چیزوں سے مل کر وجود میں آیا ہے۔ اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ قلت افراد نہیں ہے بلکہ قلت ایمان ہے، اور پھر جب انسان کے دل میں اللہ کے خوف کے علاوہ، اللہ کی بارگاہ میں حضوری کے علاوہ اور ڈر ہوں گے، اس کے دل میں اللہ کی بارگاہ میں حضوری یعنی موت کا ڈر تو نہیں ہے، اور دنیا کے بہت سارے ڈر ہیں، تو حضور نے فرمایا پھر اللہ تمہارا رعب جو کفار و مشرکین کے دل میں ہے اور مخالفین کے دل میں ہے وہ اٹھا لے گا، اور تمہارے دل میں چونکہ دنیا ہے اس کی وجہ سے تمہارے دل میں بزدلی ڈال دے گا۔ تو تعداد میں کثیر ہونے کے باوجود اس بزدلی کی وجہ سے تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، اور نتیجتاً وہ غالب آ جائیں گے اور تم مغلوب ہو جاؤ گے۔
اسی طرح کی ایک اور روایت السنن الواردہ فی الفتن حدیث نمبر 418 میں بیان ہوئی۔ حضور نے فرمایا مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستان کو ایک نہایت جامع بلیغ جملے میں بیان فرما دیا۔ فرمایا ان حضرت انس بن مالک راوی ہیں، فرمایا انہا نبوۃ و رحمۃ ثم خلافۃ و رحمۃ ثم ملک عدوس ثم جبریت ثم تواغیت۔ فرمایا سب سے پہلے نبوت ہے اور رحمت کا دور ہے، پھر خلافت ہے اور رحمت کا دور ہے، یہ خلفائے راشدین کی طرف اشارہ تھا، پھر اس کے بعد نہایت سخت ملوکیت ہے، اور پھر فوجی حکمرانوں کا دور ہے، اور پھر شیطانی نظام حکومت ہے۔ یعنی یوں درجہ بدرجہ نظام حکومت کے اندر جو سکم واقع ہوگا اس کو آپ نے اشارتاً بیان فرما دیا، اور آخری بات یہ فرما دی کہ پھر جو غلبہ ہوگا وہ مغرب کا ہوگا۔ تو ہم جب اس پوری روایت جو میں نے آخری پڑھی اس کا اگر جائزہ لیں تو پہلے دور میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رحمت بن کر امت پر سایہ فکن رہی۔ آپ کی اس نبوت کے جھنڈے کے نیچے مسلمان تھے۔ پھر دوسرا دور خلافت راشدہ کا رہا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، وہ بھی امن و امان کا اور حسین دور تھا۔ پھر تیسرا دور جس نے خیر کے دروازے جس میں بند ہونے شروع ہوئے اور خلافت راشدہ اختتام پذیر ہوئی اور ملوکیت اور بادشاہی اور پھر بعد ازاں بدترین بادشاہی کے دور میں منتقل ہوا، وہ بنو امیہ کا دور تھا۔ یہ مختلف شکلیں بدلتا رہا لیکن یہ سب ملوکیت اور شہنشاہیت تھی۔ پھر اس کے بعد اگلا دور آمریت پر مبنی تھا جس میں مطلق الانانیت تھی اور حکمرانوں کے خلاف کسی کو دم مارنے کی اجازت نہ تھی۔ اس کی طرح بنو امیہ کے دور میں بھی ڈل چکی تھی کہ حکمرانوں کے خلاف یا حکمرانوں کے مزاج کے خلاف بھی بات کرنا گوارا نہیں تھی۔ اور آخری دور دور طاغوت تھا، یعنی اس سے مراد عالمی سامراجی قوتیں ایک بین الاقوامی سطح پر ایسا نظام وضع کر دیں گی کہ کوئی انفرادی طور پہ کوئی ملک یا کوئی قصبہ یا کوئی علاقہ چاہے بھی صحیح تو پھر اس پورے عالمگیر نظام کو چیلنج نہیں کر سکتا، سسٹم کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ یعنی یوں ظاہری طور پہ یا یوں جزوی طور پہ ایمان اور جزوی طور پہ چیزوں کی صحیح سلامت صورت رکھنے کے باوجود من حیث الکل جو غلبہ ہوگا وہ مغرب اور مغربی قوتوں اور مغربی فکر کا ہوگا۔ اور ہم اس دور میں زندہ ہیں اور اس دور میں جی رہے ہیں جس میں ہم اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ علم ہو، وہ فن ہو، وہ فکر کا باب ہو، وہ کوئی بھی باب ہو، اہل مغرب اس وقت لیڈ کر رہے ہیں۔ یہ ان علامات قیامت میں سے ہے جس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت ان علامات کے ظہور کے وقت ہمیں ان تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے۔